یہ جو بہلول ہے نا، بہلول یہ نہایت حکیم، دانا اور قابل انسان تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار، یا علی یا علی یا علی مدد۔ توجہ ہے نا؟ بہلول نہایت دانا، حکیم، نہایت سمجھدار۔ ہارون الرشید نے دو وجہ میں نے پڑھی ہیں کہ انہوں نے یہ دیوانگی والا رنگ کیوں اختیار کیا تھا۔ جی ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ میں قاضی القضات، یعنی سب سے بڑا منصب جو ہے قضاوت کا، سب سے بڑا جو جج ہے، فیصلہ کیا کہ میں انہیں بناؤں گا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، ایک جج ہے جو تحصیل سطح پہ ہے، ایک ضلع سطح پہ ہے، ایک ہائی کورٹ میں ہے، اور ایک کہاں پہ ہے؟ سپریم کورٹ میں ہے، اور پھر وہ ہے جو سب کا سربراہ ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچئے، یہ ایسے عہدے ہیں، ان کے لیے انسان کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ محکمہ تعلیم میں کوئی ہو، اگر وہ نچلے سطح پہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے میں SST بن جاؤں، پھر وہ کوشش کرتا ہے میں 18ویں اسکیل میں چلا جاؤں، پھر 19ویں میں چلا جاؤں، پھر 20ویں میں چلا جاؤں۔ آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو انسان چاہتا ہے کہ میں جس سٹیج پر ہوں اس سے بھی کیا کروں، میں اور آگے چلا جاؤں۔ جتنا بڑا میرا بزنس ہے اس سے بھی کیا ہو، اور بڑا میرا بزنس ہے۔ جتنا بڑا میں کاروباری ہوں اس سے بھی میرا کاروبار کیا ہے، اور زیادہ ہو جائے۔ یعنی انسان مسلسل آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، وہ جو تو چاہتا ہے پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور کر۔ جو کام تو کرنا چاہتا ہے، اگر تو بالفرض کاروباری سطح پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، تجارت کے معاملے میں اس درجے پر، اس مقام پہ پہنچ گیا، اگر اس منصب پر تو پہنچ گیا، یہ تو دیکھ پہنچنے کے بعد کیا تو اپنی آخرت جا سکے گا یا نہیں۔ اور فرما رہے ہیں ہارون الرشید نے کہا بہلول میں تجھے بنا رہا ہوں قاضی القضات۔ اس نے کہا جناب میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ بڑا تیز تھا، دانا تھا، فوراً کہتا چلو تیری بات مان لیتا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے شخص کو تو منصب قضاوت کیوں دیتا ہے؟ اور اگر میں سچا ہوں تو میں بتا دوں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تجھے تو یہ میرا حکم ماننا پڑے گا۔ تو کیا خیال ہے، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی، یہ عہدہ خدمت کے لحاظ سے زبردست عہدہ ہے۔ یعنی اس عہدے پر بیٹھنے والا مظلوم کی حمایت کر سکتا ہے، ظالم کے سامنے رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، مظلوم کا حق اسے مل سکتا ہے، اور ظالم کو سخت تر سزا مل سکتی ہے۔ یہ عہدہ تو بڑا زبردست ہے۔ حالات ایسے تھے، بہلول جانتا تھا کہ یہ فیصلے میری مرضی سے نہیں ہو سکیں گے، فیصلے ہوں گے اس کی مرضی سے۔ اب پوری رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، یہ عہدہ سنبھالتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق تو فیصلہ کر نہیں سکتا، اس نے کرنا ہے اپنی مرضی سے فیصلہ، اور جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کی بات مانوں تو آخرت نہیں، اور اگر یہاں پر اس منصب کو قبول کرتا ہوں تو کس طرح میں کیا کروں؟ پوری اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔
صبح اس نتیجے پہ پہنچا اور کوئی راستہ نہیں ہے. کپڑے پھٹے ہوئے تھے, گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی تھیں, پرانے کپڑے, بال بکھرے ہوئے, ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے گھر سے نکلے. چل میرا گھوڑا. بچوں کو اور کیا چاہیے, بچے اکٹھے ہو گئے, آگے آگے بہلول, پیچھے پیچھے بچے. سب کہہ رہے تھے بہلول دیوانہ ہو گیا ہے, بہلول پاگل ہو گیا ہے. خبر دربار میں پہنچ گئی, ہارون رشید کو بتایا گیا. اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ دیوانہ نہیں ہوا, اس نے اپنی آخرت کا سودا نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جی؟ اس نے اپنی آخرت کا سودا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ایسا تھا, فیصلے کس کے مطابق ہونے تھے؟ اس کی مرضی کے مطابق.